نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث۔ جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے بشرطے کہ وہ دعا کسی گناہ پر مبنی نہ ہو یا رشتہ داری توڑنے کے متعلق نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ وہ دعا تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اما ان يعجل له دعوته، یا تو جو اس نے مانگا ہے وہ اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں، فوراً اسی وقت اس کی دعا کو پوری کر لیتے ہیں، اور جو اس نے مانگا ہوتا ہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ وَإِمَّا أَن يُدَخِّرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اگر اس موقع پر اسے وہ چیز نہ دی جائے تو دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، اگر اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی اس کی دعا قبول نہ کریں، آخرت میں یعنی ذخیرہ نہ کریں، پھر تیسری صورت یہ ہے کہ اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مصیبت یا پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ حدیث سنی، آپ سے یہ فرمان سنا، تو عرض کرنے لگے اذن نکثر، اللہ کے رسول ہم تو پھر کثرت سے دعائیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکثر، تو اللہ بھی تمہیں کثرت سے عطا کرے گا۔ تم کثرت سے دعائیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعائیں بھی زیادہ قبول کرے گا۔ اس کے ہم معنی ایک حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، مگر اس میں دو باتوں کا ذکر تھا۔ وہ روایت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی۔ آج کی یہ روایت سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، بشرطے کہ وہ دعا کسی گناہ پر مبنی نہ ہو یا وہ دعا رشتہ داری توڑنے کے متعلق نہ ہو۔ اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں۔ اور اس میں ایک تیسری شرط بھی ہے کہ بندے کا رزق حلال کا ہو۔ اگر اس کا رزق حرام کا ہے یا اس کے رزق میں حرام شامل ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے۔ اس کے متعلق تو بڑے سخت الفاظ ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ جاتا ہے اور سفر کی وجہ سے اس کا حال بھی بڑا پراگندہ ہو گیا، بال بھی پراگندہ ہو گئے، بیت اللہ میں جا کر اپنے رب کو پکارتا ہے، مگر اللہ ایسے بندے کی پکار کو کیسے سنے، ایسے بندے کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ مطعمہ حرام، جس کا کھانا بھی حرام کا ہے، مشربہ حرام، جس کا پینا بھی حرام کا ہے، ملبسہ حرام، جس کا لباس بھی حرام کا ہے، غذی بالحرام،
اس کا تو سارا مال ہی حرام کا ہے، اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، اللہ ایسے بندے کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ یعنی ایک جو حرام ہے یہ بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا مال کیسا ہے، کیا اس میں سود کی آمیزش تو نہیں، کیا اس میں رشوت کا مال تو شامل نہیں، کسی کا حق تو نہیں مارا گیا، یا کسی ناجائز طریقے سے چوری ڈاکہ یا کسی کا حق مار کر میں نے اپنے مال میں شامل کیا ہو۔ آپ کے پاس اپنا حلال کا خزانہ کیوں نہ ہو، اگر اس میں 1 روپیہ حرام کا ہے تو وہ آپ کا خزانہ بھی حرام کا کر دے گا۔ حرام سے بچنے کی اس قدر تلقین کی گئی ہے۔ بعض اسلاف تو فرماتے ہیں کہ اگر بندے کی روزی حرام کی ہے تو اس کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو، فرما بردار ہو، اور میرے دنیا سے جانے کے بعد ایصال ثواب کا ذریعہ بنے، تو اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ، اپنی اولاد کو حرام سے بچاؤ، حرام کے مال سے بچاؤ، حرام کی روزی سے بچاؤ۔ انشاءاللہ وہ اولاد آپ کی فرما بردار بھی بنے گی، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے ایصال ثواب کا ذریعہ بھی بنے گی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ سے دعا کی جاتی ہے، اللہ اپنے بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں، مگر اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک بندے نے دعا کی، اللہ جو اس نے مانگا ہے وہ فوراً اسے عطا کر دیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسے مانگا ہوا تو نہیں ملتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں، دعا ضائع نہیں جاتی، آخرت میں ذخیرہ بن جاتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اللہ اسے اس کا مانگا ہوا بھی عطا نہ فرمائیں، آخرت میں ذخیرہ بھی نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے بدلے میں دنیا کی کوئی مصیبت پریشانی کو ٹال دیتے ہیں۔ اب یہ 3 طریقے ہیں جو مومن بندہ دعا کرتا ہے، اس کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، ضائع نہیں جاتی، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے، بشرطے کہ اس میں 3 باتیں شامل ہوں، نہ تو آدمی کی کمائی حرام کی ہو، نہ کسی گناہ پر مبنی دعا ہو، اور نہ رشتہ داری توڑنے کے متعلق ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کثرت سے دعائیں کریں گے تو اللہ اتنا ہی ہمیں زیادہ عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔